آج افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان بھولے بھالے عوام کو نفلی عبادتوں سے دور کرنے کے لیے ان کے ذہن و دماغ میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت کریں، اس کے بعد پھر اگلی گفتگو ہوگی۔ رجب میں خاص طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنا، لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یہ ایک روزہ رکھنے پر 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کو ہزاری روزے کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنی حدیثیں ہیں ان میں آپ کو ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے پر آپ کو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہو۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو پھر ہم لوگ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے پر ہم کو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا؟ جناب کہہ رہے ہیں کہ رجب میں خاص طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنا لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ 1000 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کو لوگ ہزاری روزہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کس پر تھوپی جا رہی ہے؟ کیا ہم اہل سنت والجماعت پر تھوپ رہے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت پر تھوپ رہے ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی علماء نے پہلے ہی اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ ہزاری روزہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیے بہار شریعت کے جلد نمبر 16 اور مسئلہ نمبر 6 میں صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ رجب کی 26 27 کو روزے رکھتے ہیں، پہلے کو ہزاری اور دوسرے کو لکھی کہتے ہیں، یعنی پہلے میں 1000 روزہ رکھنے کا ثواب اور دوسرے میں 1,00,000 کا ثواب بتاتے ہیں۔ ان روزوں کے رکھنے میں مذائقہ نہیں ہے، مگر جو یہ ثواب کے متعلق مشہور ہے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاری روزہ کا اہل سنت والجماعت کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے، یہ لکھی روزہ کا اہل سنت والجماعت کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں 26 اور 27 کو روزہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ثبوت کے لیے دیکھیے مسلم شریف کتاب اللباس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1641 میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ روزے دار رہتے تھے، جس وجہ سے پورے رجب کے بھی روزے رکھتے تھے۔ ان کے حوالے سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا تک غلط افواہ پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے رجب کے روزے رکھنے کو حرام کہتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے پاس کسی کو بھیج کر پوچھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جو خود ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو وہ سارے رجب کے روزے کو کیسے حرام کہہ سکتا ہے؟ تو مسلم شریف کے اس حدیث سے رجب کے پورے روزے رکھنا جب ثابت ہے تو پھر 27 رجب بھی اس میں شامل ہے اور 26 بھی اس میں شامل ہے، تو پھر اب یہ کیسے غلط ہو جائے گا کہ 26 یا 27 کو روزہ رکھنا یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے؟ یہ کیسے غلط ثابت ہو جائے گا؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں۔ شعب الایمان کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 345 میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام کرے، عبادت کرے، تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ یہ حدیث دوسری اسناد کے ساتھ بھی مروی ہے جو اس سند سے زیادہ ضعیف ہے۔ تو یہ روایت کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے اور مختلف سندیں مل کر روایت کو تقویت دیتی ہے، یعنی اس کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب الادب فی رجب میں فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ رجب کے فضائل کے بارے میں احادیث ضعیفہ وارد ہے، کثرت ترک کی وجہ سے وہ قوی ہو گئی ہے، باوجود کہ احادیث ضعیفہ فضائل اعمال میں معتبر ہے، جیسا کہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 895 میں لکھتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے جواز پر علماء کرام کا اجماع ہے، اجماع۔ تو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
जैसे आप मगरिब की 3 रकात नमाज है, कोई आदमी ये कहे कि नहीं मैं 3 नहीं पढ़ूंगा बल्कि मैं 4 पढ़ूंगा, तो नमाज होगी उसकी? नहीं होगी। कोई आदमी कहे कि मैं तुलू आफ्ताब के वक्त मैं नमाज पढ़ूंगा, हालांकि अल्लाह ताला ने तुलू आफ्ताब के वक्त जब सूरज निकलता है और जब जवाल का टाइम होता है और जब सूरज डूबता है उस वक्त जो है सजदा करना मना है, उस वक्त इबादत करना मना है। कोई आदमी कहे कि नहीं मैं नमाज पढ़ूंगा, तो क्या उसकी इबादत कबूल होगी? नहीं। इसलिए इस्लाम और मुसलमान का मतलब यह है कि मानना, अल्लाह ने जब हमें हुक्म दिया है जैसे हमको कहा जाए वैसे ही करना है, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं करना। इसमें एक बात और कही गई कि मगरिब के फ़र्ज़ नमाज को अगर कोई 4 रकात पढ़े, है ना, और वो सवाब की नीयत से, तो ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं। ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़, और फ़र्ज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर कर दिया है, उसमें कमो बेशी अब नहीं हो सकती है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नफ़ल है। नफ़ल में गुंजाइश है, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे फ़राइज़ नमाज अदा करने के साथ साथ, वाजिब नमाज अदा करने के साथ साथ आप कसरत के साथ 50 रकात 100 रकात नफ़ल नमाज पढ़ सकते हैं। नफली इबादत में आपको इख्तियार है। शरीयत मुतहरा में किसी भी काम से मुमानियत वारिद ना हो तो उस काम का करना जायज़ होता है। सदहा मसाइल ऐसे हैं जिनके बारे में कोई हदीस मौजूद नहीं है लेकिन उनका करना जायज़ है, और रजबुल मुरज्जब के रोज़े के बारे में तो अहादीस मौजूद है। तो फिर ये कैसे बिदअत हो गया और ये कैसे गलत हो गया? हाँ, अगर ये गलत है, ये बिदअत है, तो फिर कुरानी आयात से, अहादीस रसूल से साबित करना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 27वीं रजब के रोज़े को रखने को मना फरमाया है, गलत कहा है, ये साबित करना होगा। नहीं कर सकते हैं साबित, हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। दीन का उसूल क्या है? तिरमिज़ी शरीफ के जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 220 में है कि हलाल वो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में हलाल फरमा दिया, और हराम वो है जिसको अल्लाह ने अपनी किताब में हराम फरमा दिया, और जिस पर खामोशी फरमाई है, जिस पर खामोशी फरमाई है वो माफ़ है। तो ये नफली रोज़े हैं, चाहे आप 27 को रखें या 26 को रखें या 25 को रखें, कभी भी आप पूरे महीने में रख सकते हैं, और सारे दिन रजबुल मुरज्जब के पूरे महीने में दाखिल है। ऐसा नहीं है कि 27 रजब से बाहर है, 26 रजब से बाहर है, नहीं, सारे के सारे दिन दाखिल है, और इसमें आप रोज़ा रखें, कोई हर्ज नहीं, कोई मुज़ायक़ा इसमें नहीं, बल्कि सवाब का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शैतानी वसवसों से हिफाजत फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।